بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو قرآن پاک یاد کرنے کا طریقہ بتلائیں گے، جسے گردان کہا جاتا ہے۔ اکثر حفاظ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ انہوں نے قرآن حفظ تو کر لیا ہے، لیکن قرآن یاد نہیں ہے۔ جب قرآن یاد نہیں ہوتا تو پھر نیند نہیں آتی۔ جب قرآن یاد نہیں ہوتا تو انسان پریشان ہوتا ہے۔ اکثر حفاظ ہمارے بڑے پریشان ہیں، اور اکثر حفاظ ایسے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو پھر وہ نظر نہیں آتے کس کونے کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ سارا دن کسی کونے کے اندر چھپ کر قرآن یاد کرتے ہیں، ایک سپارہ یاد کرتے ہیں، پھر رات کو سناتے ہیں۔ تو رمضانی حافظ نہیں بننا وہ ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا بھائی۔ پھر قرآن اس لیے تو نہیں ہے کہ اب صرف ہم رمضان میں پڑھیں، یا قرآن صرف رمضان کے لیے تو نازل نہیں ہوا۔ رمضان میں نازل تو ہوا یہ، لیکن رمضان کے لیے تو نازل نہیں ہوا نا صرف، بلکہ 12 مہینے اس پر عمل کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ اب کیسے اس کو یاد کیا جائے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر قرآن یاد نہیں ہے نا، کسی حافظ نے قرآن حفظ کیا اور اس کے بعد اس کو بھلا دیا، تو سب سے بڑا گناہ یہی ہے، سب سے بڑا گناہ۔ ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ ایک پتھر جو ہے نا، وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میں معراج پر گیا تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ایک پتھر جو ہے نا وہ دور سے آتا ہے اور ایک شخص کے سر کے اندر لگتا ہے، اس کا سر کچل جاتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ سر ٹھیک ہوتا ہے، دوبارہ وہ پتھر لگتا ہے اور پھر سر جو ہے نا وہ چورا چورا ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے؟ تو جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی دولت عطا فرمائی تھی، اور انہوں نے ان کو یاد کیا تھا، پھر اس کے بعد بھلا دیا۔ تو بھلانا نہیں ہے اس کو۔ بڑے لوگ پریشان ہیں، لیکن پریشان ہونے سے تو یاد نہیں ہوگا نا، یاد تو ہوگا محنت سے، طریقہ کار سے، محنت کرنے سے، کہ آپ کیسے محنت کریں گے کہ آپ کو قرآن پاک یاد ہو۔ دوسری چیز آئی تھی تلفظ کی، کہ تلفظ بھی اکثر حفاظ کا ٹھیک نہیں ہوتا، وہ جیسے کیسے اپنی زبان کے اندر پڑھتے رہتے ہیں۔ ذا، ذال، ذال اس کو کیسے ادا کرنا ہے، زا اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ جیسے عربی کے اندر ایک لفظ ہے ذلہ، اس کا مطلب ہے پھسلنا، اور ایک ہے ذلہ، اس کا مطلب ہوتا ہے ذلیل ہونا، ذال سے ذلیل ہونا، اور ایک ہے غلہ، ضاد اس کا مطلب گمراہ ہونا، ایک ہے غلہ زوئیں سے، جسے ہم زوئیں بولتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے سایہ حاصل کرنا۔ 4 لفظ ہیں، چاروں کا معنی جدا جدا ہے، لیکن ہم نے ایک ہی جو ہے نا وہ پٹری سے سب کو جو ہے نا گزار دیا۔ تمام الفاظ کے اندر، ان الفاظ کے اندر کوئی ہم نے تمیز ہی نہیں کی، ہا اور ہا کے اندر فرق نہیں کیا۔ الحمد اور الحمد، ایک آنکھوں والی ہا، ایک حلوے والی ہا ہے، دونوں کے اندر فرق ہے۔ کلبن، قلبن، کلبن اس کا مطلب کتا، اور قلبن اس کا مطلب دل۔ تو معنی کتنے بدلیں گے؟ ایک قلب کا مطلب دونوں کاف ہیں دونوں کاف، لیکن ایک کا معنی کتا ہے، ایک کا معنی دل ہے، تو معنی کتنے بدل رہے ہیں بھائی؟ اور پہلے میں نے بتایا کہ ایک کا مطلب پھسلنا، ایک کا مطلب ذلیل ہونا، ایک کا مطلب سایہ حاصل کرنا، ایک کا مطلب گمراہ ہونا۔ غلہ گمراہ ہونا، ذلہ پھسلنا، ذلہ ذلیل ہونا، اور غلہ سایہ حاصل کرنا۔ تلفظ بھی ٹھیک نہیں ہے، تو تلفظ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، اور قرآن پاک کو یاد کیسے کرنا ہے، اور ایسا یاد کرنا کہ پورا قرآن آپ سنا لیں تو غلطی نہ آئے۔ ہمارے حافظ، اکثر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے حافظ کیسے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھئی آپ حافظ ہیں؟ جی ہاں میں حافظ ہوں۔ ذرا سنانا مجھے 22واں پارہ۔ جی میں پھیرا دے لوں۔ تو پھیرا دینے والا تو حافظ نہیں ہے۔ حافظ کسے کہتے ہیں؟ جسے یاد ہے، ہر وقت یاد ہے، پورا یاد ہے، بغیر غلطی کے یاد ہے۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک آپ نے کس طرح یاد کرنا ہے۔
تو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ آج میں نے نئے سرے سے یاد کرنا شروع کرنا ہے، اور آپ کہیں گے کہ 24 گھنٹے دینے پڑیں گے یا کم از کم جو اوقات ہیں حفظ کے وہ دینے پڑیں گے۔ نہیں بھائی، ایسا بھی نہیں ہے۔ آدھا گھنٹہ آپ روزانہ دیں، آدھا گھنٹہ قرآن پاک کو دیں، انشاءاللہ آپ کو قرآن ایسا یاد ہو جائے گا کہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا، اور پورا قرآن سنانے کے بعد غلطی بھی نہیں آئے گی۔ تو آدھا گھنٹہ روزانہ یاد کریں۔ یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جو سپارے آپ کو زیادہ بہتر یاد ہیں ان میں سے ایک رکوع آپ یاد کر لیں، ایک رکوع، اور جب یاد کرنا ہے تو اس سبق کو آہستہ آہستہ یاد کرنا ہے، تیز نہیں پڑھنا۔ تیز پڑھا ہوا کبھی یاد نہیں ہوتا، آج یاد کریں گے کل بھول جائے گا، پرسوں بھول جائے گا، اور جو آپ آہستہ آہستہ پڑھیں گے وہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ آہستہ پڑھا ہوا ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ پھر اس کے اندر تلفظ کا بھی خیال رکھیں اور اچھی طرح یاد کریں اس کو۔ مغرب کے بعد یاد کریں یا عشاء کے بعد یاد کریں، پھر صبح اٹھ کر پہلا کام یہی کریں، نماز کے بعد یا تہجد کے وقت پڑھیں، پھر اس کو سبق کو دہرائیں اور آہستہ آہستہ دہرائیں، آپ کے ذہن کے اندر نقش ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک رکوع، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتلاؤں گا کہ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، اور اتنی رفتار سے، یعنی اتنی پڑھنے کی رفتار کیا ہونی چاہیے، تیز پڑھنا ہے یا آہستہ پڑھنا ہے۔ تو ایک تو سبق ہوگا، پھر سبقی ہوگی کہ سبق کو کس طرح پڑھنا ہے۔ سبق جب آپ نے سنا نا تو نہایت ہی آہستہ، ایک رکوع مثال کے طور پر آپ نے یاد کیا، اچھی طرح یاد کر لیا کہ اس کے اندر اٹکن بھی نہ آئے۔ آپ نے اس طرح یاد کرنا ہے کہ اس کے اندر اٹکن کی گنجائش بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایک رکوع آپ نے یاد کیا، اس کے بعد دوسرے دن دوسرا رکوع یاد کیا، پھر تیسرا رکوع یاد کیا، پھر چوتھا رکوع یاد کیا، اور جس دن آپ نے پہلا رکوع یاد کیا وہ سنا دیا، اس کے اندر غلطی نہیں آئی، پھر دوسرا رکوع یاد کیا تو پہلے والے کو پھر دہرانا ہے، پھر تیسرے دن ان دونوں کو دہرانا ہے، چوتھے دن پہلے جو 4 رکوع ہیں، پہلے 3 رکوع ان کو بھی دہرانا ہے، 5واں رکوع پھر پہلے 4 کو دہرانا ہے، یعنی وہ سب کی بنتی جائیں گے آپ کے، اور ان کو تھوڑا سا اس سے، یعنی جس طرح محدر پڑھتے ہیں اس طرح پڑھنا ہے۔ تو آخر سپارے تک اس طرح آپ نے چلنا ہے، حتیٰ کہ 6 سپارے ہو جائیں تو وہ 6 سپارے تک آپ نے روزانہ پیچھے جو سپارے ہیں ان کو دہراتے رہنا ہے۔ اب روزانہ 6 سپارے بیٹھ کر تو نہیں آپ دہرا سکتے، تو آپ کو جب ایک رکوع کر کے سنائیں گے تو انشاءاللہ اتنا اچھا یاد ہو جائے گا کہ آپ چلتے پھرتے بھی اس کو دہرا سکتے ہیں۔ دکان پر بیٹھے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، یا آپ راستے میں جا رہے ہیں، یا آپ کسی اور کام کے اندر مشغول ہیں، تو آپ چلتے چلتے بھی جو ہے نا اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یا آدھا گھنٹہ آپ نکال لیں اس کے اندر، یا 1 گھنٹہ نکال لیں۔ شروع میں تو انشاءاللہ تھوڑا وقت آپ کا لگے گا، لیکن کچھ نہ کچھ محنت اور کچھ نہ کچھ وقت تو آپ کو دینا پڑے گا کہ اتنی عظیم دولت آپ کو حاصل ہو جائے۔ حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہیں گے کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا، جہاں آخری لفظ ہوگا وہیں تیرا مقام ہے۔ تو جن کو زیادہ یاد ہوگا نا تو وہ تو پھر جنت کے آخری درجات پر چڑھتے جائیں گے نا۔ تو ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ جس کو یاد ہی نہیں ہے تو پھر تو وہیں بیٹھ جائے گا۔ تو قرآن پاک کو یاد کرنا ہے، اور قرآن پاک کو یاد جب یاد ہوتا ہے تو پھر اس سے بڑا سکون کوئی نہیں، اور جب یاد نہیں ہے تو اس سے بڑی پریشانی کوئی نہیں۔ تو اب میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ آپ نے قرآن کریم کس طرح یاد کرنا ہے، اور اس کا تلفظ، اور کس جو ہے نا مقدار کے اندر کس طرح آپ نے پڑھنا ہے، یعنی زیادہ تیز سبق نہیں سنانا۔ مثال کے طور پر آپ نے پہلا رکوع قرآن پاک کا یاد کر لیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ھدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما
مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق اللہ العظیم۔ اس طرح پڑھنے کی کوشش کریں، آہستہ آہستہ پڑھیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتلاتے رہیں گے، پڑھ کر کے بھی بتائیں گے، اور مزید اس کو یاد رکھنے کے طریقے بھی انشاءاللہ آپ کو بتاتے رہیں گے۔ آپ اس چینل کو سنتے رہیں، قرآن سنیں گے تو اللہ خوش ہوگا، قرآن سنیں گے آپ کا دل اور دماغ روشن ہو جائے گا، قرآن سنیں گے تو اس کے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ پر اترے گی، قرآن سنیں گے تو اسی کے اندر کامیابی ہے بھائی، قرآن یاد ہوگا تو اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ مزید گردان کے یاد رکھنے کے قواعد اور اس کے طریقے انشاءاللہ آپ کو وقتاً فوقتاً بتلاتے رہیں گے۔ بس آپ کا کام ہے محنت نہیں چھوڑنی بھائی، چند دن کی محنت ہے بھائی، بس چند گھڑیوں کی محنت ہے، پھر آرام ہی آرام ہے، پھر پوری زندگی بھی قرآن نہیں کھولیں گے انشاءاللہ، یا بھولے گا نہیں انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔